فرضوں کو ادا کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، اپنی ذاتی زندگی میں فرضوں کا اہتمام کرے کہ جو اللہ نے فرض کی ہے نمازیں، کہ نمازیں ایک بھی ہم پر باقی نہ رہے، جو فوت ہو گئی وہ بھی پڑھے اور جو حال میں آئے گی وہ بھی پڑھے، اس حال میں مرے کہ میرے اوپر کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ صاحب ترتیب ہے کہ اس کے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو ایسا رہنا چاہیے کہ ہمیں مرے ہم پر کوئی نماز نہیں۔ بہت سے لوگوں پر نمازیں باقی ہے، تبلیغ میں لگنے سے پہلے باقی ہے۔ حضرت روانگی میں حضرت فرماتے تھے اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھو۔ مولانا جی صاحب روانگی کرتے تھے تو روانگی میں کہتے تھے کہ اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھو، فارغ وقت میں نماز میں لگاؤ۔ جو وقت تمہارے پاس فارغ ہو دعوت کے اعمال کے علاوہ تو فرمایا فارغ وقت کا بہترین استعمال نماز ہے، یہ فرماتے تھے کہ جو نمازیں چھٹی ہوئی ہیں کہ وہ پڑھو، کیونکہ اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ نماز کیوں چھوڑ دی، تو چھوٹ گئی ہے، تو چھوٹنے کے لیے ایک ادا پڑے، وقت ہے تو ادا پڑے، وقت ہے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، ادا پڑھیں گے، چھوٹی ہوئی قضا پڑھیں گے، یہ دونوں فرض ہے۔ تو تبلیغ میں نکلنے سے نہیں کہ وہ معاف ہو گئی، کیا نہ معاف نہیں ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگی۔ ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب بنے۔ صاحب ترتیب کا مطلب سمجھے نہیں کہ اس پر کوئی نماز باقی نہیں ہے، پڑھ لی ہے، جو چھٹی ہوئی تھی وہ پڑھ لی، اب جو آئے گی وہ پڑھیں گے، زندگی باقی ہوگی تو۔ ہاں یہ مطلب ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ دو حکم ہے، نمازیں قائم کرو، دوسرا حکم کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ جو فوت ہو گئی اس کی حفاظت کرو، وہ تو نکل گئی کہ اس کی حفاظت اس کو ادا کرو۔ تو نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور نماز کے قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جو وقت کی ہے اسے قائم کرو، جو فوت ہوئی اس کی حفاظت کرو کہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیوں مر جائے گا تو لے جائے گی۔ تو نماز کے بارے میں دو حکم دیے ہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ایک تو صحیح کرو وہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے فوت نہ ہو جائے کہ مر گئے اور نماز باقی رہ گئی۔ جی ہاں، اور جو وقت کی ہے وہ اس سے ادا کر۔ آدمی کی نماز اگر صحیح ہو گئی اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ نماز پہ اتنی تاثیر ہے، ایمان کے بعد سب سے قوی عمل وہ نماز ہے کہ نماز صحیح ہو گئی کہ زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نماز کے قائم کرنے والے بنے، نماز کی حفاظت کرنے والے بنے، نماز کی دعوت دینے والے بھی بنے۔ نماز کی دعوت بھی دینے امت میں کوئی بھی نمازی نہ رہے۔ 100% مسلمان اگر نمازی بن جائیں اللہ باطل کی طاقت کو کمزور کر دے گا۔ باطل کی طاقتیں کمزور ہو جائے گی اگر 100% مسلمان نماز ہو۔ کیوں؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو باطل کی کیا قوت رہے گی؟ یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں اللہ کے، میں تمہارے ساتھ ہوں نماز قائم۔ ہماری دعوت کا یہ مگر 100% مسلمان نمازی بن جائے۔ جی ہاں، 100% اپنی زکوٰۃ دینے والے بنے، کوئی اپنی زکوٰۃ نہ کھائے، زکوٰۃ غریبوں کو کھلاؤ، کیونکہ زکوٰتیں پوری ادا ہوتی نہیں ہیں۔ ہاں تبلیغ میں جو وقت لگے گا وہ زکوٰۃ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا کہ میرے لاکھ کی جماعت میں ہے 2 لاکھ میں، ٹھیک ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن 2 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں اوپر سال گزرا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے پوری، اس لیے ان کے مالوں میں برکت نہیں ہے، ان کے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہماری دعوت ہے کہ نماز بھی پوری ہو، زکوٰۃ بھی پوری ہو، روزے بھی پورے ہو، حج بھی صحیح ہو۔ بنی الاسلام علی 50 فضائل الاعمال میں پہلی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہی دعوت کی غرض ہے کہ مسلمان یہ 5 ارکان اچھی طرح ادا کرے کہ پھر کامیاب ہے۔ اس کے داعی بھی ہیں، اس کے قائم کرنے والے بھی بنے۔ یہ مقصد ہے اس دعوت کا کہ اسلام زندگی میں آ جائے۔ وہ 5 کام، کلمہ، نماز، روزے و زکوٰۃ، اس کے علم کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ، علم و ذکر بھی اس کے ساتھ ہے۔